مدائن فتح ہوا. مدائن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا. جس وقت مال غنیمت آیا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حکم دیا, فرمایا جتنا مال غنیمت ہے اس کو مسجد نبوی میں ڈھیر کر دیا جائے, ڈھیر کر دیا جائے. اصحاب اور اہل بیت کو حکم دیا جائے اور ان کی اولادوں کو بھی بلایا جائے کہ آئیں اور یہاں سے جتنا جتنا چاہتے ہیں وصول کر جائیں. اب آپ میدان میں آئیے نا, یہاں حدیث کے میدان میں اتریے. آج مجھے علامہ غلام مصطفیٰ مجددی صاحب کہہ رہے تھے کہ شاہ جی یہ نہ کرنا کی ہے. میں کہنا تھے منہ تے لتر مارو, اے جس وقت تاریخ تو آٹے سامنے پڑھیں دیا نا, سامنے قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, بے غیرتوں کے سامنے. یہ تاریخی حوالہ دے کر تمہیں بتاتے ہیں کہ اصحاب نے اہل بیت کے ساتھ یہ کیا, نا تے منہ تے حدیث کاٹ مارو, انہاں دسو کہ نبی پاک کا فرمان تو یہ کہہ رہا ہے, تو آگے سے کیا بکواس کر رہا ہے. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اے مسئلہ سمجھو ذرا. فتح ہوا, مدائن فتح ہوا, مال غنیمت آیا, فرمایا مسجد میں ڈھیر کرو, اصحاب اور اہل بیت کو بلاؤ, اولادوں سمیت وہ آ کر اپنا اپنا حصہ وصول کریں. راوی کہتا ہے اصحاب آ گئے, اہل بیت آ گئے, اولاد جمع ہو گئی, سب لائن لگی ہے. اب انتظار کیا جا رہا ہے کب امیر المومنین اجازت دے تو ہم مال غنیمت اپنے حصے کے مطابق وصول کریں. راوی حدیث کہتا ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں پہلی آواز آئی, فرمایا امیر المومنین سب سے پہلا حق میرا بنتا ہے, مال غنیمت میں سب سے پہلے حصہ مجھے دیا جائے گا. ایک نوجوان بولا ہے کہ سب سے پہلے حصہ مجھے دیا جائے گا. تعجب کی بات یہ ہے کہ خلیفہ راشد امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے آگے سے تعارض نہیں کیا, یہ نہیں کہا, انکار نہیں کیا, بس تمہیں کیوں دیا جائے گا, تمہاری خدمات کیا ہے, نا کوئی چکر نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. بلکہ حدیث کا لفظ ہے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا بالرحب والکرامہ, عزت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور جناب والا توقیر کے ساتھ, اکرام کے ساتھ, ہاں شہزادے پہلا حق تیرا بنتا ہے, پہلے تجھے دیا جائے گا. حضرت فاروق اعظم خود آگے بڑھے, 1000 اشرفیاں سونے کی اٹھا کر خود شہزادے کے حوالے کی. آپ الفاظ اٹھا کر دیکھیے کہ شہزادہ سامنے کون کھڑا ہے جس نے فاروق اعظم کے دربار میں پہلے صدا لگائی ہے کہ مال غنیمت کا سب سے پہلا حقدار میں ہوں. تو راوی حدیث تمہیں نام بتائے گا, سامنے کھڑا شہزادہ رسول اللہ کا بیٹا, مولا کائنات کا لخت جگر حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ. دروازہ گرانے والے, سمجھ آ رہی کہ نہیں یار, وہ دروازہ گرانے والے, اور جنہوں نے دروازہ گرایا, گھر کو آگ لگائی, سمجھ آ رہی تو ان, ہاں وہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی, جو کچھ تو انو ہے 10 دن او دس رہے ہیں تو وہ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھائی دروازہ گرا دیا, بی بی صاحبہ پر تشدد کیا, ان کی اولاد ضائع ہو گئی, یہ ہوا وہ ہوا. عجیب بات ہے, ایک طرف اولاد ضائع کی ہے اور جو اولاد موجود ہے ان کو تو بلا بلا کر 1000 اشرفیاں دی ہیں. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور کیسی عجیب بات ہے, اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ مجمعین غیرت والے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی یہ جس طرح سیادت کے وارث ہیں, علوم کے وارث ہیں, ایسے ہی حضور کی غیرت کے بھی وارث ہیں. وہ بندہ آپ کو یاد ہے کہ جب سرکار نے بھیجا تھا جاؤ اس سے زکوٰۃ لے کر آؤ, کہا نہیں دیتا, سرکار نے فرمایا زکوٰۃ اب اس سے لی نہیں جائے گی. بعد میں خود آئے, سرکار نے وصول نہیں فرمائی, صدیق نے وصول نہیں فرمائی, حضرت عمر نے وصول نہیں فرمائی. آپ اندازہ فرمائیے سرکار کی غیرت ہے, حضور کی غیرت. کہا گیا حق الہی دے, اسے کہا نہیں دیتا. تو سرکار نے اپنی تمام زندگی پھر اسی غیرت کی وجہ سے, نبوی غیرت کی وجہ سے اس سے زکوٰۃ کو وصول نہیں کیا. اسی غیرت کا وارث ہے حسن مجتبی, اسی غیرت کا وارث حسین علی مقام بھی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلیفہ راشد وقت کا حکمران فاروق اعظم ماں پر تشدد کرتا رہے اور حسن ابن علی 1000 اشرفیاں وصول کرتا رہے؟ ساری سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ ہاں اچھا, 1000 اشرفیاں. فرمایا پورے مجمع میں سے دوسری آواز آئی, فرمایا امیر المومنین اب میرا بنتا ہے حصہ. بالرحم والکرامہ, بالرحم والعزہ, عزت کے ساتھ, توقیر کے ساتھ, اکرام کے ساتھ, احترام کے ساتھ. ہاں شہزادے آپ کا حصہ بنتا ہے, آئیے آگے اور وصول فرمائیے. 1000 سونے کی اشرفیاں اکٹھی کی اور دوسرے شہزادے کے حوالے کی. پوچھا جائے یہ کون ہیں جنہوں نے امام حسن کے بعد حصہ وصول کیا؟ فرمایا یہ رسول اللہ کا دوسرا شہزادہ فاتح کربلا حسین علی مقام کھڑا ہے وصول کرنے. یہ جملہ بھی یاد رکھنا, فاتح کربلا, یہ ساری زندگی یاد رکھنا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فاتح کربلا,
اے وہابیاں والا مسئلہ بھی بڑا عجیب ہے بھائی. یزید رضی اللہ عنہ حسین علی مقام باغی, سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حسین علی مقام نے سر کٹایا ہے. یہ یاد رکھنا یہ عجیب میدان ہے جنگ کا کہ جہاں سر کٹانے والا فاتح قرار پا رہا. یہ بھی یاد رکھنا. ہاں جیو جیو اور رلو یہ نال آپ اقدار ہیں. اچھی آواز اور جناب اسی اقدار تمہاری زبانیں اس قابل ہے. یہ حیدر حیدر کرنے کی زبان بھی تمہاری حال ہے, تم کرو. یہ آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کریں. مولا کائنات کا نام دل کھول کے لیا کرے. کیا مسئلہ ہے آپ؟ امام حسن کا نام جگرے کے ساتھ لیا کرے. سلام یا حسین کہنا ہو اللہ کا شکر ادا کر کے کیا کرو کہ ہم سلام یا حسین ایسے کہتے ہیں. فرق ہے نا, کچھ ہے سلام یا حسین ایسے کہنے والے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں ان ماں باپ کے ہاں پیدا کیا ہے جنہوں نے ہمیں سلام یا حسین ایسے نہیں بلکہ سلام یا حسین ایسے سکھلایا ہوا. یہ ہمارا مشرب ہے. مسئلہ سمجھو, بڑا عالی مسئلہ, بہت عالی مسئلہ ہے جڑا میں تمہارے سامنے عرض کر رہا ہوں. آپ یقین جانو بہت عالی مسئلہ ہے. آپ اندازہ فرمائیے سیدنا امام حسن مجتبی بیٹے ہیں مولا کائنات امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے. حسین علی مقامی مولا کائنات کے بیٹے ہیں. اچھا اس کے معان بعد تیسری آواز آئی کہ امیر المومنین اب حصہ میرا بنتا ہے. فرمایا ہاں بیٹے تو بھی لے لے. اب تیسرا شہزادہ کون ہے؟ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو یہ حضرت فاروق اعظم کا اپنا بیٹا ہے, صحابی رسول ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جس کو رجل صالح خود فرمایا ہے کہ عبداللہ بڑا نیک بندہ ہے, اب وہ آیا امیر المومنین میرا حصہ دیجئے. آپ سمجھدار لوگ ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جس وقت یہاں آٹے کا تھیلا جس وقت لگتا ہے تو سب سے پہلے کدھر جاتا ہے؟ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جس وقت ٹرالا لگتا ہے باہر تو اس تو بعد تو پتا کہ فون کدھر کدھر جناب بھوپی صاحبہ اے منڈا کلاؤ جی, اور بھوپی دا منڈا آیا 20 تھیلے وہ لے گیا, اور ماسی دا منڈا آیا 20 تھیلے وہ لے گیا. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب تسی لین جاؤ تو ہن کہتے شناختی کارڈ لے آیا ہوئے. فرق سمجھ آ رہا ہے حکمرانوں کا؟ حکمران ایسے ہوا کرتے ہیں ظاہر کے, لیکن یہاں دیکھیں نا یہ رسول اللہ کا تربیت یافتہ ہے. یہاں جو حکمران موجود ہے یہ سرکار کا تربیت یافتہ ہے. جب اپنا بیٹا سامنے آیا فرمایا ہاں تیرا بھی حق بنتا ہے, آ جاؤ لو. 500 اشرفیاں اٹھائیں اور اٹھا کر حوالے کی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول جلیل القدر, یقین جانی میرے سر آنکھ پر ہے آپ کے نالین بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا جلیل القدر صحابی حضور کا. آپ اندازہ فرمائیے بڑے پیار سے کہا امیر المومنین ابا جان ایک گزارش چھوٹی سی, بڑی مختصر گزارش, وہ صرف اتنی ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اپنی عمر کے لحاظ سے جس زمانے میں مدینہ منورہ میں مسجد نبی شریف کے باہر گلیوں میں کھیلا کرتے تھے, ابھی جب کھیلنے کی عمر تھی, امیر المومنین آپ کو تو معلوم ہے کہ میں تلوار لے کر جان کی بازی لگانے کے لیے حضور کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا. میری خدمات ہیں تو صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ شہزادے جو مدینہ منورہ میں بچپن میں کھیلتے رہے اور اسی دور میں میں تلوار لے کر اسلام کی سر بلندی کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان میں کھڑا رہا, یہ فرق کیسے آیا؟ انہیں 1000 کیوں اور مجھے 500 کیوں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سماعت فرمائیے اور یاد رکھنا یہ عمر ہے, یہ عمر ہے. اور ایک جملہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ساری زندگی کے لیے پلے باندھ لینا, اللہ کی قسم اٹھا کر پوری دیانتداری کے ساتھ. آپ نے تو پڑھا ہی نہیں نا کچھ بھی, نہ آپ نے قرآن پڑھا ہے, نہ سمجھا ہے, نہ حدیث پڑھی ہے, نہ سمجھی ہے, اور آپ نے تو تاریخ بھی صحیح طرح نہیں سمجھی. لیکن بہرحال میں پڑھ کے بھی اور سمجھ کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی خانقاہ پر مرید ہوگا. جس کا مرید ہے, اگر آپ کے پیر صاحب جو ہیں, آپ کے شیخ سید ہیں یا غیر سید ہیں, جیسے بھی ہوں آپ ان کا ادب کرتے ہیں,
انہوں نے گوڈیاں نو ہاتھ لائیں تسی. کئی ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے شے کا احترام یوں کیا ہے کہ پاؤں کو بوسہ دیا ہے, کوئی کندھے کو چومتا ہے, کوئی ہاتھ لگاتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. پیر صاحب کا رومال تمہارے ہاتھ میں آ جائے تم کہتے ہو کہ ہماری قبر میں ہمارا کفن ڈال دینا اس کو بنا کر. یہ احترام ہے آپ کا اپنے مشائخ کے ساتھ. لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کر پوری دیانتداری اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, تاریخ اسلام میں صحابہ کرام کے بعد جو نسل آگے چلی ہے تب سے لے کے آج تک جس کا جتنا احترام کیا گیا ہے, جس کا جتنا احترام کیا گیا ہے, گرامی قدر آدمی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے. اور سیدنا فاروق اعظم نے رسول اللہ کی اولاد کا جو احترام کیا ہے وہ ایک جملہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے, اللہ کی قسم جہاں عمر بول گیا ہے وہاں جا کر آپ اپنے شیخ کا احترام کر بھی نہیں سکتے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرت عمر کے ماننے والے ہیں تو آپ یہ سمجھے جن کے آپ ماننے والے ہیں انہوں نے رسول اللہ کی اولاد کا احترام کیسے کیا ہے, یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا آپ مسئلہ سمجھیں. کہا جی انہیں ہزار, مجھے 500. فرمایا ٹھیک ہے عبداللہ بیٹے آپ کو بھی دیا جائے گا 1000, لیکن کب؟ فرمایا عمر کی ایک شرط ہے. اور وہ شرط کیا؟ فرمایا ہاتھی ابن کا ابن, ہاتھی ابن کا ابن و امن کا امن. فرمایا جا عمر ان کے باپ جیسا باپ لے آ, ان کی ماں جیسی ماں لے آ, اور ان کے نانا جیسا نانا لے آ, ان کی نانی صاحبہ جیسی نانی لے آ, ان کی خالاؤں جیسی خالائیں لا, ان کے ماموں جیسے ماموں لا. عمر کا تیرے ساتھ وعدہ رہا 1000 تجھے بھی دیا جائے گا اور ایسی عزت کے ساتھ ہی دیا جائے گا. فرمایا کیا یاد نہیں رہا کہ یہ جن کو میں نے 1000 دیا ہے یہ ان کا بابا علی مرتضیٰ ہے, ماں فاطمہ زہرا ہے, نانا صاحب شفاعت صاحب مقام محمود امام الانبیاء ہے, نانی صاحبہ خدیجہ کبریٰ ہے, ان کی خالائیں سیدہ زینب ہے, رقیہ ہے, ام کلثوم ہے, اور ان کے ماموں حضرت ابراہیم ہے, قاسم ہے, عبداللہ ہے. ان کی نسبتوں کو دیکھ, ان کی نسبتیں لے آ. عمر کا تجھ سے وعدہ رہا تو امیر المومنین کا بیٹا ہے, اگر یہ نسبتیں تیرے ساتھ کھڑی ہوتی عمر تجھے بھی ویسے دیتا جیسے ان کو عطا فرمایا. اور وہ جملہ سنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو آپ نے سادات کرام کے لیے کہا, اولاد رسول کے لیے کہا, اور کتنا بڑا جملہ. میں کہہ رہا ہوں یہ ادب آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کر دیا ہے. اور وہ کیا جملہ آپ نے فرمایا, امام حسن سے کہا, ایک موقع تھا ایسے ہی مال غنیمت کی تقسیم کا. فرمایا حسن شامی من ملنا, آپ ملنے کے لیے آئے نا جس وقت تشریف لائے تو آگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے تھے دروازے پر. کہا جی آپ اندر نہیں گئے؟ امام حسن نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا اندر نہیں گئے؟ میں کو مصروفیت چل رہی ہے, معاملات ریاست نے کو مشورہ چل رہا ہے اور کو دیوان لگا ہوا ہے, اس لیے ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں. امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا, میں نے کہا اگر امیر المومنین کے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں تو میں حسن کیسے جا سکتا ہوں؟ پیر صاحب نے بیٹے جو باہر کھڑے ہوں اور آپ پیر صاحب کے بیٹے سے پوچھیں کہ صاحب تسی اندر گئے کیوں نہیں؟ اور یہ اندر معاملات نے, اندر جانے کی اجازت نہیں. تو مجھے بتائیے کون ایسا لاڈلا مرید ہے جو اندر چلا جاتا ہے؟ بھائی نہیں جاتے نا. اس لیے نہیں جاتے کہ پیر صاحب کے صاحبزادے کو, صاحبزادہ صاحب کو اندر جانے کی اجازت نہیں, تو اس کا مطلب ہے کوئی خاص مرحلہ ہے اندر نہیں جا سکتے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرت کے اس معمول کے مطابق آپ یہاں سے واپس چلے گئے. جب یہاں سے واپس ہوئے حضرت امام حسن, یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ یاد رکھنا, تاریخ کے پیچھے نہ چلو, قرآن حدیث کے پیچھے چلو. تاریخ جو ہے وہ لکھنے والا تم جیسا ایک بندہ ہے, کلام الہی بیان کرنے والا خود اللہ تبارک و تعالی ہے, حدیث حضور کی زبان سے نکلی. اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کرو, تاریخ کے نیچے نہ جا لگو. وہ مسئلہ خراب ہے, نہ تم سمجھ سکتے ہو اور نہ تم اس کو آگے سمجھ کر پہنچا سکتے ہو, ایسا ممکن نہیں تمہارے لیے. قرآن حدیث کو سمجھو. اچھا واپس چلے گئے, ملاقات ہوئی, جب بھی اسی دن ہوئی, اگلے دن ہوئی. فرمایا حسن میں بلایا سی تسی آئے ہی نہیں. امیر المومنین میں آیا تھا, آگے دروازے پر آپ کے صاحبزادے کھڑے تھے, میں نے دیکھا ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں, تو میں بھی واپس چلا گیا. میں کہا امیر المومنین کے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں تو میں حسن کیسے جا سکتا ہوں, اور میں واپس چلا گیا. حدیث کے لفظ ہیں خان صاحب, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ قدر جلال میں آئے, تھوڑا سا لہجے میں تھوڑی سی سختی کر کے فرمایا حسن تم نے اپنا موازنہ عبداللہ کے ساتھ کیسے کر لیا؟ حسن
تم نے اپنا موازنہ عبداللہ کے ساتھ کیسے کیا؟ اور یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں حضرت عمر ہی کہہ سکتے ہیں. فرمایا کیا آپ کو یاد نہیں رہا کہ عبداللہ میں عمر کا بیٹا ہے اور حسن رسول اللہ کا بیٹا ہے؟ کیا یہ فرق آپ کے ذہن میں نہیں رہا؟ اور اگلا جملہ یہ ادب کی انتہا ہے گرامی قدر حاضرین. تمہیں نہیں پتا آج تک جو جملہ حضرت عمر نے کہہ دیا ہے یہاں پر. فرمایا یاد رکھنا دستار اتاری سر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے, اور دستار اتار کر اپنے سر کے بالوں کی طرف اشارہ کر کے کہا, فرمایا اے حسن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سروں پر جو بال آئے ہیں بعض روایات کے مطابق فرمایا میرے سر پر, اور ایک روایت کے مطابق ہم سب کے سروں پر, یعنی قیامت تک آنے والی جتنی حضور کی امت ہے امت میں سے ہر فرد کے سر پر جو بال آئے ہیں. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ آپ کو خیال نہیں رہا کہ قدرت الہیہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سروں کے بال بھی اہل بیت تمہارا صدقہ میں عطا فرمائے ہیں؟